بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس شعبہ بنات سال دوم کی طالبات، حدیث مبارکہ کا سبق ہے ریاض الصالحین، اور باب ما یباح من الغیبہ، یعنی یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ کن مواقع پر غیبت یہ مباح ہوتی ہے، مباح یعنی جائز ہوتی ہے۔ تو 6 اسباب بیان ہوئے تھے۔ 6 اسباب وہ تھے کہ جن مواقع پر جن کی وجہ سے وہ غیبت نہیں کہلاتی بلکہ مباح ہوتی ہے۔ پہلی جگہ ہم نے پڑھی تھی التظلم، کسی پر ظلم ہو رہا ہو، ظلم کی شکایت کرنا یہ غیبت نہیں ہوتی۔ دوسری جگہ ہم نے پڑھی تھی الاستعانۃ علی تغییر المنکر، کسی منکر کی برائی کو دور کرنے کے لیے مدد طلب کرنا، یہ بھی غیبت نہیں کہلاتا۔ الاستفتاء، دینی اور شرعی رہنمائی، اپنا حق لینے کے لیے، اپنا حق وصول کرنے کے لیے، حق پانے کے لیے دینی اور شرعی رہنمائی لینے کے لیے کسی کی حالت بتانا، یہ بھی غیبت نہیں کہلاتا۔ چوتھا ہم نے پڑھا تھا تحذیر المسلمین من الشر و نصیحتہم، مسلمانوں کو بچانا کسی کے شر سے، برائی سے، اور ان کے خیر خواہی کرنا۔ پھر اس کی 4 صورتیں بیان ہوئی تھی۔ 5واں سبب ہم نے پڑھا تھا یکون مجاہرا بفسقہ او بدعتہ کالمجاہر بشرب الخمر، خدا نخواستہ کوئی اعلانیہ گناہ کے اندر مبتلا ہو، اعلانیہ گناہ کے اندر۔ اچھا، وہ چوتھی صورت جو ہوتی ہے، اصل میں تمہید کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، آگے حدیثیں آ رہی ہیں، سمجھنا آسان ہوگا۔ چوتھی صورت جو پڑھی تھی تحذیر المسلمین من الشر، لوگوں کو شر سے، برائی سے بچانا، خیر خواہی کرنا۔ پھر اس کی بھی 4 صورتیں تھیں۔ پہلی تھی جرح المجروحین من الرواة والشہود، یہ آپ نے سمجھ لی تھی کہ حدیث کا جو اصول حدیث کا جو میدان ہے، راویوں پر جرح کی جاتی ہے، یا پھر عدالتی نظام میں، قضا میں، اس میں گواہوں پر جرح کی جاتی ہے، تو یہ ضروری ہے۔ دوسرا ہم نے پڑھا تھا کسی سے مشاورت کرنا، رشتے، شادی بیاہ، منگنی وغیرہ کے معاملے میں، یا کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا، امانت رکھوانا، یا کسی کا پڑوس اختیار کرنے کے لیے مشورہ کرنا، تو یہ ساری باتیں بھی ہیں۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کوئی اگر کسی کے پاس جا رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن خدا نخواستہ جس سے علم حاصل کر رہا ہے وہ بدعتی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بدعقیدہ ہے، غلط افکار و نظریات والا ہے، تو اس طالب علم کی رہنمائی کرنا، اس کو درست حالات سے آگاہ کرنا، یہ بھی ضروری ہے تاکہ وہ خدا نخواستہ غلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے۔ اسی طرح اس میں ایک چیز یہ تھی کہ اگر کسی کو کسی عہدے اور منصب پر بٹھایا گیا اور وہ اس منصب کا اہل نہیں ہے، اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، یا تو صلاحیت نہیں رکھتا، استعداد نہیں ہے، وہ کوالیفیکیشن صلاحیت نہیں ہے، یا فاسق ہے، یا پھر مغفل ہے، اپنے اس عہدے کا حق ادا نہیں کر رہا، تو اس کی شکایت لگانا بھی جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 5ویں صورت تھی، اب یہ 6 صورتوں میں سے 5ویں صورت کہ یکون مجاہرا بفسقہ او بدعتہ کالمجاہر بشرب الخمر، کہ اگر کوئی علی الاعلان، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں، میں تمہید کے طور پہ دہرا رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی علی الاعلان گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، مجاہراً اعلانیہ سرعام، فسق و فجور کا، گناہ کا، برائی کا، یا بدعت کا، یا شراب نوشی کا، یا اسی طریقے سے لوگوں پر ظلم و ستم کا، لوگوں سے ٹیکس لینا، بتہ لینا، مال لوٹنا، زبردستی مال لینا، ناجائز کاموں کی سرپرستی کرنا، یہ سارے کے سارے کام وہ ہیں جو بالکل ناجائز ہے، اور کوئی اس کو اگر کھلم کھلا کر رہا ہے تو اس کی شکایت بھی کھلم کھلا لگانی جائز ہے، درست ہے۔ اور آخری 6ٹھی صورت ہم نے پڑھی تھی تعریف، کسی کا تعارف کروانا۔ اب اگر بالفرض کسی کی شہرت اور کسی کی مقصد یہ کہ عرفی ایسا نام پڑ گیا ہو جو کوئی عام طور پہ صفت کہلاتی ہے، جیسے اندھا، کانا، بہرا، لنگڑا، لمبا، موٹا، پتلا، مثال کے طور پہ کوئی مشہور اسی نام سے ہے، تو وہ نام لینا صرف ایک عرف کے طور پر، تعارف کے طور پر یہ جائز ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی تنقیص کے طور پہ کہے گا تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ 6 اسباب تھے، فرماتے ہیں، جس کو علماء نے ذکر کیا اور اکثر کا اس پر اتفاق ہے۔ اور اب اس کے دلائل صحیح اور مشہور احادیث سے وہ یہ جو آج سے ہم پڑھیں گے، فمن ذالک، اس میں سے کچھ دلائل یہ ہیں، دیکھیں ابھی سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رجلا
استأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ائذنوا له بئس اخو العشیرۃ متفق علیہ۔ احتج به البخاری فی جواز غیبت اہل الفساد و اہل الریب۔ ترجمہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت چاہی، اجازت طلب کی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا ائذنوا لہ، دے دو، اس کو اندر آنے کی اجازت دے دو، اس کو اندر آنے دو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا بئس اخو العشیرۃ، یہ شخص اپنے خاندان کا برا آدمی ہے، یہ جو آنے والا شخص ہے یہ اپنے خاندان کا یا اپنے قبیلے کا، اپنے کنبے کا برا آدمی ہے، برا آدمی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آگے یہ احتج، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، امام نووی فرماتے ہیں احتج به البخاری فی جواز غیبت اہل الفساد والریب۔ اس حدیث سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے، اس حدیث مبارکہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے، دلیل پکڑی ہے کس چیز کے کن کے غیبت کے جائز ہونے کی؟ اہل فساد، جو لوگ اہل فساد ہے، فسادی قسم کے لوگ ہیں، یا جو مقصد یہ ہے کہ فسادی ہے یا اہل ریب ہے، اہل ریب متہم قسم کے لوگ، متہم قسم کے لوگ، بدنام قسم کے لوگ، متہم، ان کے غیبت کے جواز کی دلیل پکڑی ہے کس نے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ امام نووی فرماتے ہیں۔ تو اب دیکھیں نا، آپ نے 6 اسباب پڑھیں، اب سمجھنا آسان ہوگا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں بیٹھی ہوئی تھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے گھر میں، کوئی دروازے پہ آیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ کر بتایا ہوگا کہ بھئی فلاں آئے ہیں یا فلاں شخص ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس کو آنے دو، لیکن ساتھ میں حضرت عائشہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے متنبہ کیا اور کیا فرمایا کہ یہ جو آنے والا شخص ہے نا، یہ اپنے خاندان کا برا آدمی ہے، یہ اپنے خاندان کا کیا ہے؟ یہ اپنے خاندان کا برا آدمی ہے، اچھا آدمی نہیں ہے۔ پھر جیسے بعض روایتوں میں آتے ہیں، اس تفصیل بھی آتی ہے، وہ شخص آیا اور آ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا کچھ دیر، آپ علیہ السلام اس کے ساتھ بڑی نرمی، خوش اخلاقی اور شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ جب وہ چلا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول عجیب معاملہ ہے، پہلے آپ نے فرمایا بئس اخو العشیرۃ، یہ اپنے خاندان کا برا آدمی ہے، لیکن جب یہ آئے تو آپ اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم نے مجھے برے اخلاق والا کب پایا ہے؟ تم نے مجھے برے اخلاق والا پایا کب ہے کہ میں نے کسی سے برے اخلاق سے پیش آیا ہوں؟ تو بہرحال اس حدیث سے کیا سبق ملا کہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے ظاہری مدارات، ظاہری مدارات سے پیش آنا، یہ علماء نے لکھا ہے جائز ہے، یہ جائز ہے، مداہنت جائز نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے مدارات، ایک ہوتی ہے مداہنت، مداہنت الگ چیز ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ مدارات علماء نے لکھا ہے اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے دین کی خاطر دنیا کا نقصان کر لے، دین کی خاطر دنیا کا نقصان کر لے، یہ مدارات ہے، یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مداہنت صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ انسان دنیا کی خاطر دین کا نقصان کر لے، حق بات کو چھپا لے دنیاوی فائدے کے لیے، یہ جائز نہیں ہے۔ مدارات تو ظاہری خاطر مدارات ہے نا، یہ جائز ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی انسان اگر خدا اہل فساد میں سے، اس کے مزاج میں فساد ہے، اس کے مزاج میں شر ہے، تو حکمت کا تقاضا بھی یہ ہے، حالات کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ ظاہری اخلاق سے پیش آئے، تاکہ اس کے شر سے بچے، اس کے فتنے سے بچے۔ اور حدیث سے بھی ثابت ہے نا کہ سب سے برا انسان کون ہے؟ کہ لوگ اس کے شر سے کیا ہے؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس سے دور رہیں۔ اس طرح کا جیسے روایت میں آتا ہے کہ بدترین انسان ہی وہ ہے کہ لوگ اس کے شر کے خوف سے اور ڈر سے اس سے دور رہے۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عملی اس سے مظاہرہ فرمایا، عملی طور پر امت کو تعلیم دی کہ اس طرح کی بات کرنا، لوگوں کو کسی کے حقیقت سے آگاہ کرنا، یہ غیبت نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اور یہ جائز کیوں ہے؟ ہم نے 6 اسباب پڑھے نا، 6 اسباب آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے 6 اسباب پڑھے تھے۔
کہ مثال کے طور پہ کسی کے شر سے بچانے کے لیے تحذیر المسلمین من الشر و نصیحتہم، کسی کے شر سے بچانے کے لیے اس کی حقیقت کو ظاہر کرنا یہ جائز ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ نے ان 6 اسباب میں پڑھا کہ اہل فساد اور اہل ریب ان کی شکایت کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو فسادی قسم کا ہے، مفسد ہے، لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، کسی کو اس سے نقصان کا خطرہ ہے، تو اس کی حقیقت بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور یہ جائز ہے۔ ہمارے عام معاشرے میں بھی اس کی مثالیں ہوتی ہیں نا۔ اب مثال کے طور پہ کوئی مجمع میں آ رہا ہے اور لیکن اس شخص کا مزاج سخت فساد والا ہے، شر والا ہے۔ اب باقی لوگ اس کے مزاج سے واقف نہیں ہے، تو اس میں یہ نقصان ہے نا، کوئی اس کے شر کا نشانہ بن جائے گا، کوئی اس کے عتاب کا نشانہ بن جائے گا، کسی کو نقصان پہنچا دے گا۔ تو جو جانتا ہے وہ اتنا بتا دے کہ بھئی اس آدمی سے بچ کے رہنا، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ اس نے صحیح نیت سے کہا، لوگوں کو شر سے بچانے کے لیے کہا، اور بہت اچھی بات ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے ہے۔ باقی اس کے ساتھ ظاہری خاطر مدارات سے پیش آنا، یہ بھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے دوسری روایت دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنہا ای عن عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ روایت بھی حضرت عائشہ سے مروی ہے، اس لیے صرف ضمیر لوٹا دی۔ وعنہا ای عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا رواه البخاري۔ قال الليث بن سعد احد رواة هذا الحديث هذان الرجلان كان من المنافقين۔ یہ بھی روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ روایت کرتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، کہ میں نہیں خیال کرتا، میرا خیال نہیں ہے کہ فلاں اور فلاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لیے ہوں گے کہ فلاں اور فلاں جو لوگ ہیں نا، شخص ہے، وہ ہمارے دین میں سے کچھ بھی جانتے ہو۔ مجھے نہیں اندازہ، میں نہیں یہ بات سمجھتا کہ جو فلاں اور فلاں لوگ ہیں نا، فلاں اور فلاں شخص، وہ ہمارے دین میں سے کچھ بھی ابجد سے واقف ہو، کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور لیث بن سعد جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں شخص جو تھے جن کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ منافق تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ دونوں شخص یہ منافق تھے۔ حضور علیہ السلام کی دیکھیں مجلس میں بعض منافقین بھی آتے تھے، لیکن وہ غلط مقصد سے، غلط نیت سے آتے تھے۔ اکثر ان کا مقصد جاسوسی ہوتا تھا، اور وہ یہود کے لیے یا مشرکین کے لیے جاسوسی کا فریضہ انجام دیتے تھے، منافقین ہوتے تھے، اور اپنے آپ کو پکا مسلمان ظاہر کرتے تھے، مجالس میں آ کے شرکت کرتے تھے، اور اپنے آپ کو بھی ایسا جو ہے مسلمان صاحب علم ظاہر کرتے تھے، لیکن وہ ہوتے منافق تھے، مسلمان نہیں تھے سرے سے۔ تو راوی بعض علماء نے لکھا ہے، جیسے اس میں آپ کے سامنے بات آئی، حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی بھی یہ کہتے ہیں کہ جن 2 افراد کے متعلق آپ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ ان دونوں کو ہمارے دین کی کچھ واقفیت بھی نہیں ہے، تو یہ دونوں افراد منافق تھے۔ کون تھے؟ یہ دونوں افراد یہ منافقین میں سے تھے۔ تو دیکھیں آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ یہ دو جو لوگ ہیں نا، یہ ہمارے دین کے ابجد سے بھی واقف نہیں ہے، الف با سے بھی واقف نہیں ہے، ان کو کچھ بھی نہیں آتا۔ ان کی حقیقت آپ علیہ السلام نے بتا دی لوگوں کو، تاکہ کوئی ان کے دھوکے میں نہ آئے، کوئی ان کے فریب میں نہ آئے، کوئی ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرے، اور اس طرح کا معاملہ جائز ہے۔ جیسے آپ نے پیچھے پڑھا، کوئی خدا نہ خواستہ اگر علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، لیکن جس سے علم کا حاصل کرنے کا خواہش مند ہے وہ شخص بدعتی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، یا بدعقیدہ ہے، جو بھی ہے، تو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خود صحیح نظریات کا حامل نہیں ہوتا، اس کو دین کی ابجد بھی معلوم نہیں ہوتی، دین کے الف با سے واقف نہیں ہوتا، لیکن اس کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، اس کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے کیا ہے، جو ان کے پاس جائے گا، علمی نسبت رکھے گا، وہ نقصان اٹھائے گا شدید ترین۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ان 2 افراد کے متعلق صاف اور واضح طور پہ فرما دیا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں افراد ہمارے دین میں سے کچھ بھی جانتے ہیں، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔
تو آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو، صحابہ کو متنبہ کر دیا، ان سے خیال رکھو، ان سے دوری اختیار کرو، ان سے فاصلہ رکھو۔ آگے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن فاطمة بنت قیس رضی اللہ عنہا قالت اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ان ابا الجهم ومعاویة خطبانی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما معاویة فصعلوک لا مال له واما ابو الجهم فلا يزع العصا عن عاتقه متفق علیہ۔ وفي رواية لمسلم واما ابو الجهم فزراب للنساء وهو تفسیر لروایت لا يزع العصا عن عاتقه وقیل کثیر الاسفار۔ دیکھیں ترجمہ پہلے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ روایت کرتی ہیں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کیا، یہ مشورے کے لیے آئی، میں نے عرض کیا حضور علیہ السلام سے کہ ابو الجہم، یہ کنیت ہے، اور معاویہ، ان دونوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ دو جگہوں سے نکاح کا پیغام آیا ہے، رشتہ آیا ہے، ایک ابو الجہم کی طرف سے اور دوسرا معاویہ کی طرف سے۔ تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، میں کس کا رشتہ قبول کر لوں؟ مقصد یہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھیں کیا فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اما معاویہ فصعلوک لا مال له۔ دیکھو جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے وہ بہت غریب ہے، صعلوک کہتے ہیں تنگ دست، غریب، فقیر، تو معاویہ تو صعلوک یعنی نادار ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے۔ اور جہاں تک ابو الجہم کا تعلق ہے تو فلا یزع العصا عن عاتقہ، وہ اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے نیچے رکھتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے نیچے رکھتا ہی نہیں ہے۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، اور اس جملے کے دو مطلب کیا بیان کیے گئے ہیں؟ ایک مطلب دیکھیں نیچے بیان کیا گیا ہے نا، ضراب للنساء، وہ اپنی لاٹھی کندھے سے نیچے رکھتا ہی نہیں ہے، بہت زیادہ پٹائی لگانے والا ہے، اپنی بیویوں کو مارتا بہت ہے، بیویوں کی پٹائی بہت لگاتا ہے، سخت مزاج آدمی ہے۔ دوسرا مطلب اس کا کیا بیان کیا گیا ہے؟ دوسری تفسیر اس کی گئی ہے کہ وہ اپنی لاٹھی کندھے سے نیچے رکھتا ہی نہیں ہے، سفر کرنے والا ہے۔ پہلے زمانے میں انسان جب سفر پہ جاتا تھا تو اپنے جو کپڑے لتے جو بھی ہوتے تھے، پورا اسباب سامان، اس کو ایک ڈنڈے کے سرے پہ لٹکا کے وہ ڈنڈا اپنے کندھے پہ رکھ کے چلتا تھا۔ پہلے زمانے میں آپ نے اس طرح دیکھا بھی ہوگا بعض جگہوں پہ تصاویر میں یا کسی اس میں، کہ اس طرح کندھے کے اوپر لاٹھی ہے اور لاٹھی کے سرے پر جو ہے اپنا سارا سامان لٹکایا ہوا ہے۔ تو یہ کنایا ہے کثیر الاسفار، کہ وہ تو گھر میں بیٹھتا ہی نہیں ہے، نچلا بیٹھتا نہیں ہے، ایک جگہ کے سفر سے آتا ہے پھر بیگ تیار کرتا ہے، چلو آج یہاں کا سفر ہے، وہاں سے آتا ہے اب یہاں کا سفر ہے، تو وہ پھر سفر ہی سفر میں رہے گا۔ تو اس حدیث میں دیکھیں نا، اب یہ جائز ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھل کر بات بتا دی۔ پیچھے 6 اسباب میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ اگر کوئی رشتہ وغیرہ ہے، کسی سے رشتہ کرنا ہو تو مشورہ لیا جائے، تو جو مشورہ دینے والا ہے اس کو چاہیے کہ صاف صاف کھل کر ساری بات بتا دے۔ اب یہ حضور علیہ السلام کے پاس مشورے کے لیے آئی، اور مشورہ ہے مصاہرت رشتے کے سلسلے میں۔ 2 رشتے اس کے آئے تھے، کن کے؟ یہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کے 2 رشتے آئے تھے۔ ایک رشتہ ان کا آیا معاویہ کا، حضرت معاویہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بھئی ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ غریب ہے، تنگ دست ہے، پھر تم گزارا پتہ نہیں کر سکو نہیں کر سکو۔ انسان ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رہیں، اپنے سامنے حالات، تو آپ نے بتا دیا صاف، کل کو پھر تمہیں یہ گلہ شکوہ نہ ہو کہ بھئی تنگ دستی ہے، غربت ہے، فقر ہے، تو یہ تو بات سن لو کہ وہ غریب ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے۔ جہاں تک ابو الجہم کا تعلق ہے تو دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی لاٹھی کندھے سے نیچے نہیں رکھتا، یعنی یا تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ غصے والا ہے، تند مزاج ہے، وہ اپنی بیویوں کی پٹائی بہت لگاتا ہے، یعنی لاٹھی ہر وقت کندھے پہ ہوتی ہے، ہر وقت مار دھاڑ ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے تیار رہو، یہ ذہن میں رکھنا۔ اور یا پھر اس کے کنایا ہے فلا يزع العصا عن عاتقہ، فلا يزع العصا عن عاتقہ، یہ کنایا ہے کثیر الاسفار، کہ بھئی وہ پھر گھر پہ بہت کم ہی ہوگا، وہ بے انتہا زیادہ سفر کا عادی ہے، ایک جگہ سے آتا ہے اگلے دن دوسرے سفر پہ روانہ، وہاں سے آیا ہے تیسرا سفر، وہاں سے آیا چوتھا سفر، اسفار ہی اسفار ہے، تو پھر اس کے لیے بھی تیار رہنا، پھر تمہیں گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مشورہ بھی دیا اور ان سے فرمایا کہ دیکھو جو ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 2
جو رشتے آئے تھے ان کی حقیقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان پہ واضح فرما دی نا، ان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دی کہ بھئی یہ معاملہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اسامہ ابن زید سے نکاح کر لو، اسامہ ابن زید۔ آپ نے یہ مشورہ دیا۔ شروع میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو وہ پسند نہیں آیا، لیکن بہرحال پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کے مشورے کو تسلیم کر کے حضرت اسامہ ابن زید سے نکاح کیا، اور بے مثال رشتہ تھا، اور بہت زیادہ جو ہے مقصد یہ ہے کہ ان کو اس رشتے کے نتیجے میں خوشیاں ملی، یعنی یہ رشتہ بہت اچھا رہا، مبارک رہا۔ تو روایتوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ معاملہ معاویہ میں ہے، یہ معاملہ ابو جہم میں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کو مشورہ بھی دیا کہ تم اسامہ سے نکاح کر لو۔ انہوں نے حضرت اسامہ سے نکاح کیا، اور یہ رشتہ بہت زیادہ بابرکت اور خوشیوں والا ثابت ہوا۔ تو یہ حدیث سمجھ میں آگے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في سفر أصاب الناس في شدة فقال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل فقالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله تعالى تصديقي إذا جاءك المنافقون إلى آخره ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم متفق عليه۔ ترجمہ سن لیں، آسان ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں نکلے۔ یہ غزوہ بنی المصطلق کا بیان ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر میں نکلے، اس سفر میں لوگوں کو تکلیف پہنچی، سختی پہنچی، حالات تھے، بہت سختی پہنچی، لوگوں کو تکلیف پہنچی۔ تو عبداللہ، میں بھی تشریح میں تفصیل بتاؤں گا، عبداللہ ابن ابی نے کہا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، اس نے کیا کہا؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، قرآن میں بھی ہے۔ اس نے کہا بھئی اپنے ساتھیوں سے کہا، منافقین سے، کافروں سے، تم لوگ مت خرچ کرو ان صحابہ پر جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے، کچھ بھی خرچ مت کرو حتی ينفضوا، یہاں تک کہ ادھر ادھر منتشر ہو جائے، حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے جائے، بھاگ جائے۔ وقال، اور یہ بھی کہا اس رئیس المنافقین نے کہ لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الأعز من الأذل، العیاذ باللہ۔ اس نے کیا کہا؟ ہم لوگ جب مدینہ منورہ واپس جائیں گے نا، تو ہم عزت والے جو لوگ ہیں وہ ہم ان ذلیلوں کو، العیاذ باللہ، صحابہ کو ذلیل کا، ہم ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال باہر کریں گے۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں یہ بات میں نے بھی سن لی۔ فاتحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فاخبرتہ بذالک، اور میں نے حضور علیہ السلام کو پورا واقعہ بتایا کہ اس طرح عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یہ کہا ہے۔ فارسل الی عبداللہ ابن ابی، آپ علیہ السلام نے اس کو بلوا بھیجا، اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا معاملے کا، تو فاجتہد یمینہ ما فعل، اس نے شدید قسم کھائی، پکی قسمیں کھائی کہ ما فعل، میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے، پکی قسمیں کھائی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ زید نے جو ہے نا، زید ابن ارقم، اس نے حضور علیہ السلام سے جھوٹ بولا ہے، لوگ میرے متعلق ایسی باتیں کرنے لگے۔ تو فوقع فی نفسی مما قالوا شدۃ، فرماتے ہیں جب لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ زید ابن ارقم نے جھوٹ بولا ہے حضور علیہ السلام کو، وہ تو قسمیں کھا رہا ہے، تو مجھے شدید تکلیف ہوئی، مجھے دکھ پہنچا کہ میری بات پر اعتبار نہیں کیا گیا۔ یہاں تک کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں میری تصدیق میں آیتیں نازل کی، حضرت زید ابن ارقم کی تصدیق میں اللہ پاک نے قرآن میں آیتیں نازل کی۔ سورہ منافقون کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ پاک نے منافقین کا پول کھول دیا، ان کی حقیقت کھول کے رکھ دی، اور حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کی تصدیق کی قرآن کریم کی آیت میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا، اس رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کو، اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ ان کے لیے دعائے استغفار کر لیں، مغفرت کر لیں، دعائے مغفرت ان کے لیے اللہ پاک سے استغفار کریں۔ لیکن یہ ایسے بدبخت لوگ تھے یہ منافقین کہ یہ اس سے بھی انکار کیا، اپنے سر ہلانے لگے، انکار کیا، منہ موڑ کر چلے گئے۔ اب دیکھیں یہ اصل میں واقعہ ہے، پس منظر سمجھ لیں۔
غزوہ بن المصطلق، اس غزوے میں حضور علیہ السلام اور صحابہ تشریف لے گئے. وہاں پر ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. اس غزوے میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. وہ ناخوشگوار واقعہ یہ پیش آیا اس غزوے میں کہ ایک انصار اور ایک مہاجر صحابی کی تو میں ہو گئی. کچھ لڑائی ہو گئی کسی بات پر. جب لڑائی ہو گئی تو انصار نے پکارا اپنے ساتھیوں کو، یا للانصار میری مدد کو آؤ. مہاجر نے کہا یا للمہاجرین، مہاجرین کو پکارا میری مدد کو آؤ. کچھ شور شرابہ ہوا. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسی چیخ و پکار ہے؟ آپ کو جب پتہ چلا آپ نے فرمایا کون، یہ تو بدبودار نعرہ ہے، یہ تو جاہلیت کا نعرہ ہے. آپ نے سخت ناپسند کیا. لیکن جب یہ معاملہ ہوا تو یہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، اس کا تعلق انصار سے تھا، یہ مدینہ کا رہنے والا تھا. اس نے انصار سے کہا کہ دیکھو میں نہیں کہتا تھا ان مہاجرین کو پناہ مت دو، تم لوگوں نے ان کو پناہ دی، ان پر مال خرچ کیا. اب دیکھو آج یہ لوگ ہمارے اوپر اس طرح زور زبردستی کر رہے ہیں، چڑھائی کر رہے ہیں. اب تو اس طرح ہوگا، لہٰذا اب تم آئندہ سے ان پر 1 روپیہ خرچ مت کرو، ان مہاجرین پر، ان کو چھوڑ دو تاکہ جو ہے یہ حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر بھاگ جائیں. اور العیاذ باللہ آگے اور بھی گستاخانہ کلمات کہیں کہ ہم جو باعزت لوگ ہیں، ہم عزت والے لوگ، ہم مدینہ جا کر العیاذ باللہ صحابہ کو ذلیل کہا کہ ہم ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. لیکن آگے قرآن میں اللہ پاک نے جواب دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت والے تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے صحابہ ہیں. بہرحال حضرت زید بن ارقم بھی سن رہے تھے یہ بات، یہ موجود تھے. یہ آئے اور حضور علیہ السلام کو پوری بات بتائی کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے مسلمانوں کے متعلق یہ کہا. آپ علیہ السلام نے اس کو بلایا تاکہ واقعے کی حقیقت معلوم کرے. یہ آیا اس نے شدید انکار کیا، قسمیں کھائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جب اس نے انکار کیا تو ظاہری بات ہے اب ظاہری قسمیں کھائی تو لوگ کہنے لگے کہ زید بن ارقم نے تو یہ بات جھوٹ کی ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. منافقین کی تکذیب بیان کی، منافقین کے مذمت بیان کی، اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی تصدیق قرآن کریم میں بیان ہو گئی. پھر بھی آپ علیہ السلام نے شفقتاً ان کو بلایا کہ چلیں ان کے لیے استغفار کر لیں. لیکن ان کی بدبختی تھی، بدبخت تھے، انہوں نے تب بھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے گروہ کے لوگوں نے آنے سے بھی انکار کر دیا. اب ایک روایت باقی ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، میرے خیال میں بس سبق ختم کر لیتے ہیں، یہ باب ختم ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ہند امرأة ابی سفیان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا سفیان رجل شحیح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ روایت کرتی ہیں کہ ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھی، یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے ہندہ. یہ ہند یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی اور آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ جو میرے شوہر ابو سفیان ہے رجل شحیح، یہ بخیل آدمی ہے. شحیح مانے بخیل، یہ بخیل آدمی ہے اور مجھے اتنا خرچہ بھی نہیں دیتے جو میرے لیے کفایت کر جائے، میرے لیے کافی ہو جائے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے. الا ما اخذت عنہ، مگر یہ کہ میں اس کے مال میں سے چپکے سے لے لوں اور اس کے علم میں نہ ہوں، اس کی لا علمی میں لے لوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذی ما یکفیک، ٹھیک ہے تم اتنا لے سکتی ہو اس کے مال میں سے جو تمہارے لیے کفایت کر جائے، اتنا لے لو جو تمہارے لیے کفایت کر جائے اور تمہارے بچے کے لیے کفایت کر جائے، بالمعروف، مناسب انداز میں، مناسب طریقے پر. تو دیکھیں یہ جو انہوں نے اپنے شوہر کی حالت بتائی یہ غیبت نہیں ہے. آپ حضرات نے اسباب ستہ میں پڑھا، استفتاء، مفتی سے، عالم سے دینی رہنمائی، شرعی رہنمائی لینا اپنے حق کے حصول کے لیے. تو یہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھ رہی ہے، فتویٰ لے رہی ہے اور اپنا حق حصول کرنے کے لیے. تو شوہر کی اس حالت کو بیان کرنا، احوال کو، بخل کو بیان کرنا، یہ غیبت میں نہیں آئے گا. انہوں نے بھی آپ علیہ السلام سے اپنے شوہر کی حالت بیان کی. بخیل ہے، اتنا پیسہ مال بھی نہیں دیتا کہ میرے اور میرے بچے کے لیے کافی ہو، کیا میں اس کے مال میں سے اس کے لا علمی میں لے سکتی ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لے سکتی ہو، لیکن معروف طریقے پر، اتنا جو تمہارے لیے کفایت کرے. تو دو باتیں اس حدیث سے ثابت ہوئی
ایک یہ کہ اس طرح کا مسئلہ پوچھنا اپنا حق وصول کرنے کے لیے، شوہر کی حالت بیان کرنا، عالم سے مفتی سے رہنمائی لینا، یہ بالکل جائز ہے، یہ غیبت میں نہیں آئے گا۔ دوسرا، شوہر کے مال میں سے اگر وہ جائز حق بھی ادا نہیں کر رہا، اس صورت کے اندر اتنا مال اگر اس کے علمی میں بیوی لے لے جو اس کے لیے کفایت کرے، اس میں بھی یہ تجاوز بیوی بھی نہ کرے، زیادتی نہ کرے، تو اس صورت کے اندر اتنا مال لینا یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خدا بن کے والا ہے